چشتی صاحب، یہ امریکہ کی جو پیونیٹیو کاسٹ ہے بڑھانے کی اسٹریٹجی ہے، اٹس ناٹ ورکنگ. اب امریکہ کے پاس کیا ملٹری آپشنز رہ گئے ہیں، جبکہ جو جنگ کی کاسٹ ہے $110 بلین پہ جاتی دکھائی دے رہی ہے. اگر 70 بلین یہ بھی اپروو ہو جائے اور $38 بلین وہ ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریپیٹ دس تھنگ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مڈ ٹرم ہے اور اینٹی وار پریزیڈنٹ ہیں اور اسی بنیاد پہ وہ آئے تھے میں جنگ دنیا میں روکوں گا، تو کیا ہوگا؟ بھائی صاحب دیکھیے، یہ جو بجٹ بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کل ڈیلیورنس ہو جائے گی ویپنز کی اور پرسوں فائر ہونا شروع ہو جائیں گے ایران کے اوپر. بہت ٹائم ٹیکنگ ان کی ہے، ظاہر انٹینس ٹیکنالوجی ہے، پیٹریاٹ ہیں، ٹوماہاک ہیں، مہینے لگتے ہیں. پروڈکشن کہیں گنا کم ہے ایز کمپیئر جو ایران جس طرح کے ڈرونز یا سٹرائکس کے میزائلز بنا رہا ہے. اور وہ آج کا نہیں بنا رہا. ایران کو تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ایران عراق جنگ سے سیکھا جو 8 سال ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ تمام تقریباً ویسٹ نے انکلوڈنگ امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا تھا. تو ایرانیوں کو تو اس وقت نیا اس وقت ٹیک اوور ہوا تھا، یا خمینی صاحب کی حکومت آئی تھی، اس کے بعد خامنہئی صاحب تھے. تو ایران نے تو اس وقت سیکھا کیونکہ امریکہ نے سکھایا اور ویسٹ نے سکھایا کہ ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے، صدام حسین کی مدد کریں گے. اس کے صرف میرا خیال ہے 12-13 سال بعد انہوں نے صدام حسین کے ساتھ وہی کر دیا. تو اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایرانیوں نے سیکھ لیا ہے کہ سیریا ہو، افغانستان ہو، لیبنان ہو، امریکہ نے کہیں بھی لانگ پارٹنرشپ نہیں کی. تو انہوں نے یہ ویپنز بنانے اور سسٹین کرنا، سروائیویبلٹی، انڈیجنائزیشن جو ہے وہ ساری کی ساری دنیا نے سکھا دی، خاص طور پر جیسے میں نے کہا ایران اور عراق کی جنگ میں. اب جو ہے ایران کیا کر رہا ہے کہ اپنے لیے جنگ سستی رکھ رہا ہے اور امریکہ کے لیے مہنگی کر رہا ہے. پچھلی جنگ بھی اس نے یہی کیا تھا. میں نے اپنی ڈاکومنٹری میں کہا تھا تھوڑا سا پہلے، میں نے ایک بنائی تھی اسی کے اوپر کہ ہاؤ ایران ہیز ٹرانسفارمڈ دا وار فائٹنگ. دیکھیے، میں اگر ایرانی اسٹریٹجسٹ ہوں تو میں شاید چاہوں گا ہی نہیں کہ یہ جو میرے ڈرونز ہیں یہ زمین پر گر کے کسی جگہ کسی بلڈنگ کو تباہ کریں. میں کہوں گا آپ پیٹریاٹ فائر کریں ان کے اوپر، آپ ان کو مہنگا کریں، آپ 4 بلین کا فائر کریں، میں 20,000 کا ڈرون بھیج رہا ہوں تو اس کو انٹرسپٹ کریں. آئی ووڈ لائک دیم ٹو بی انٹرسپٹڈ جسٹ بیکاز ٹو میک دی وار ایکسپینسو فار یو ایس اے. اور امریکہ کے 38 بلین ہو یا 138 بلین ہو، یہ ویپن یہ کیش اینڈ کیری ٹائپ نہیں ہوتے. لانگ ٹرم ہوگا. یہی ایران کو کمزوری پتا ہے امریکہ کی. آپ نے ایک اور چیز نوٹ کریں، جو بامنگ پیٹرن ہے پوری جنگ کے 40 دنوں کے درمیان، میں رینڈم ان کے پیٹرن دیکھ رہا تھا. امریکہ نے جس طرح ایران کی ڈسٹرکشن کی تھی، مجھے کوئی ویل آرکیسٹریٹڈ بامنگ سکیم نظر نہیں آئی تھی. کبھی وہ کسی انفراسٹرکچر کو تباہ کرتے تھے، کبھی وہ کسی کو بمباری کر کے وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے یہ راکٹ لانچر مار دیے ہیں، کبھی کسی سمجھا فیکٹری کو تباہ کر دیا ہے. مجھے کوئی سکیم آف ایگزیکیوشن نظر نہیں آئی. یہ پہلی دفعہ مجھے سکیم آف ایگزیکیوشن اب نظر آئی ہے، اور وہ ویپن شارٹیج ہونے کی وجہ سے پرابلم. اور سکیم کیا ہے اس دفعہ؟ صرف وہ تمام جو کوسٹل ایریاز ہیں وہ ایریاز کو ہٹ کر رہے ہیں جو اسٹیٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے کی کیپیسٹی سسٹین یا مینٹین کر رہے ہیں. اور جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بامنگ کو، ایران کی جو مین لینڈ ہے وہ تو ویسے بھی تقریباً 20,000 ٹارگیٹس انہوں نے تباہ کیے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، بلڈنگیں ہیں، یونیورسٹیاں تک نہیں چھوڑی گئیں. تو وہاں پہ اب ان کو گین ہونے کا کچھ نہیں ہے. وہاں کی پین جو ہے ایرانین یوز ٹو ہیں. ایک ایلیمنٹ آف اینگر اینڈ ریونج ہے جس کی وجہ سے قوم یونائٹڈ ہو گئی. اور وجہ یہ ہے کہ ایرانی قوم کو امریکہ نے سمجھا کہ میں نے رجیم کو ہٹانا ہے، یا اس گورنمنٹ کے خلاف حملہ کر کے اس کو ہٹا دوں گا، لوگ ٹیک اوور کر لیں گے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہماری حکومت پہ حملہ نہیں ہے، یہ ایران پہ حملہ ہے. تو آن ٹاپ آف دیٹ میں نے 28 فروری کو کہا تھا جس دن جنگ ہوئی تھی کہ امریکہ نے یہ جو 49 لیڈر شہید کیے ہیں یہ نان سٹارٹر ہے، یہ فیلڈ سٹریٹجی ہے. وجہ آپ لیڈرز کو ایلیمنیٹ نہیں کرتے پہلے دن، اس لیے کہ آج آیت اللہ خامنہئی زندہ ہوتے تو کہیں زیادہ بہتر نیگوسیشن ہوتی. اب جو ہم شک کرتے ہیں کہ پاسداران انقلاب کے 32 ڈویژنز ہیں، ڈسٹرکٹس ہیں، پاکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہیں، کوئی گروپ ہارمونائزیشن نظر نہیں آتی، ایسا نہیں ہونا تھا. تو یہ فالٹی اسٹریٹجی تھی. اب میرا خیال ہے ایران سمجھ، جو میں انڈیکیٹ کر رہا تھا، لیٹ می کلوز دس، کہ جو ویپنز ہیں امریکہ کے لیے بہت مہنگے ہیں. امریکہ کی پہلی دفعہ میں اسٹریٹجی بائی ڈیزائن دیکھ رہا ہوں، لیکن ایران کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ سسٹین کرے، پرولونگ کرے. شپمنٹ کھولنے کے لیے باسی صاحب یہ نہیں ہوتا کہ 100% کلنگ کرے. ایران نے 100 میں سے 1-2 کو کیا تو شپنگ نہیں آتی. وہی باب المندب میں پاسبلٹی ہے، انشورنس مہنگی ہو جاتی ہے، شپنگ لائنز نہیں آتی ہیں، اور کرو انکار کر دیتا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہوں تو آپ کا خوف پھیل جاتا ہے، اور یہی دیکھا آپ نے اسٹیٹ آف ہارمز میں ہوا. اینڈ پاسبلٹی باب المندب کی بھی یہی بنتی ہے. اوکے، ہاں، وہ انشورنس کاسٹ ہم نے تو دیکھی، بالکل چند دن ہوئے تھے تو مرز جیسی کمپنیز نے یا بڑی جو کنٹینر کمپنیز ہیں انہوں نے اس کی انشورنس کاسٹ بڑھا دی تھی. اور اب تو ظاہر ہے فیول پرائسز، بہت ساری چیزیں ویلیو ایڈ کر رہی ہیں سارے پروسیس میں. بیدر صاحب، یہ امریکہ
سعودیہ جو سول نیوکلیئر ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یا امپورٹنس ہے، اور کیا اس کا ریجنل اسٹریٹجک انوائرمنٹ پہ بھی کوئی اثر پڑے گا یا نہیں؟ جی بالکل. ایک تو یہ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے، 10 سال سے اس کی بات چیت چل رہی ہے، ایون بائیڈن انتظامیہ کے وقت میں بھی تو نیگوشیشنز کافی عرصے سے چل رہی تھیں. ابھی جو امریکہ نے ان کو جس طرح کا ڈیل سائن ہوا ہے وہ شاید اس سے بہتر ہے جو بائیڈن ان کو آفر کر رہا تھا سعودی عرب کو. تو اس میں جو کیونکہ اس میں بہت زیادہ ریسٹرکشنز تھیں، کنٹرول زیادہ تھے جو ہے ان ٹرمز آف کہ جی انسپیکشنز اور باقی چیزیں، اس میں تھوڑا سا اس سے کم ہے. تو اسی لیے اسرائیلیز جو ہیں ان کو ظاہر ہے اس سے بڑی تشویش ہے، یا کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ خود تو وہ نیوکلیر پاور ہیں، خود تو انہوں نے 100 سے زیادہ بم بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ نہیں چاہتے کہ جی کسی قسم کی کیپیسٹی کسی اور ملک کے پاس بھی ہے. حالانکہ یہ تو سویلین نیوکلیر پروگرام ہے نا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ویپنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لیکن دیکھیں اس میں اہم چیز کیا ہے؟ اس میں اہم چیز یہ ہے کہ امریکہ یہ کمٹمنٹ اپنی بتا رہا ہے کہ اس ریجن سے وہ جا نہیں رہے. اور یہ وہ چیز ہے جو میں کہتا رہا ہوں، اور اس سے پہلے بہت سے مبصرین یہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں جی اس جنگ کے بعد بس امریکہ تو اب یہ یہاں سے چلے جائیں گے، اب تو ایک نیا ریجنل فریم ورک بنے گا، ایک نیا ڈیفنس آرکیٹیکچر بنے گا. اور میں نے یہ برملا کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. امریکہ کا جو بیسک ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے اس ریجن کے لیے وہ ویسے ہی رہے گا. ہاں اس کے اوپر کوئی ملٹی لیئرڈ آپ اس کو بالکل کر سکتے ہیں، جس طرح سعودی عرب نے پاکستان سے بھی SMDA کیا اس طرح ہو سکتا ہے، جس میں پاکستان بھی ہو، ترکیہ بھی ہو اور ملک بھی ہو. لیکن وہ ان کے جو ہے نا وہ اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوگا جو امریکہ کے ساتھ ان کا ڈیفنس آرکیٹیکچر ہے. تو ایک تو خیر یہ بھی ہے، وہ امریکہ کا یہ سگنل ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹے، وی آر ہیئر ٹو اسٹے. اب میں دوسرا تھوڑا سا اس طرف آتا ہوں جو بالکل چشتی صاحب نے جو ہے بڑا اچھا انہوں نے احاطہ کیا سارا. اب اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایران کی جو جس طرح انہوں نے بتایا بھی ہیں یہ سارے بہت اچھے ہیں، یہ ملٹری حساب سے کئی جو ہے نا کم کاسٹ، کیونکہ ہے یہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. اچھا امریکہ کے لیے کاسٹ کو اتنا زیادہ معنی نہیں رکھتا جو افغانستان میں $1 ٹریلین خرچ کر سکتے ہیں یا بلکہ کئی اندازے تو ہیں $2 ٹریلین، اور عراق میں $3 ٹریلین جو ہیں وہ بھی اس وقت کے $1 ٹریلین. تو ان کے لیے یہ 100 200 300 بلین کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہوتی، جن کا ملٹری بجٹ سال کا 1.5 ٹریلین کا ہے. ہاں لیکن اصل کاسٹ جو ہے وہ آپ کا کئی بار ساکھ کا ہوتا ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکٹیکلی ایران کی جو ہے نا اس وقت تک بہت کامیاب رہی ہیں ان کی جو وار پالیسی اگر آپ اس کو کہہ لیں. لیکن اسٹریٹجیکلی کیا ان دا لانگ ٹرم یہ ایران کو سوٹ کرے گا کہ وہ پورے ریجن کو انسٹیبل کر دے؟ کیا وہ دنیا کی اکانومی کو انسٹیبل رکھے؟ اس سے کیا وہ حاصل کر لیں گے ایونچولی؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو جو MOU مل رہا تھا اس میں ان کی جو بیسک شرائط تھی ان کو مل رہی تھی. تو اگر اسٹریٹجیکلی دیکھیں تو اگر وہ دنیا کی اکانومی میں واپس انٹیگریٹ ہوتے پوری، اگر ان کی سینکشنز لفٹ ہو جاتی، دوبارہ سے ایک ریکنسٹرکشن کے بھی اتنے پیسے مل رہے تھے، ریکنسٹرکشن ہوتی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان کے جو فنڈز جو تھے انفریز ہوتے، تو وہ پوری اپنی پھر یہ ساری قوت جو ابیلٹی ہے وہ قوم کی جو ہے نا دوبارہ سے ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کی طرف لگاتے، اکنامک برجز بناتے اس خطے کے ملکوں سے، گلف کنٹری سے بھی اور تعلقات بناتے، اعتماد جو ہے نا باہمی اعتماد اس کو فروغ دیتے. دیکھیں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز یہ ہوتی ہیں. جنگوں سے جو ہے نا مطلب وہ آپ ٹھیک ہے آپ اس طرح کی ٹیکٹکس جو سی بڑی کامیاب ہو جائیں گی، لیکن ان لانگر ٹرم آپ کو اس سے کیا ملے گا یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے ان کو نا. تو کئی بار وہ کہتے ہیں نا ٹیکٹیکلی بریلینٹ بٹ اسٹریٹجیکلی ناٹ سو. تو جو ہے نا میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے دیکھتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ایران کے بھی لانگ ٹرم انٹرسٹ میں یہ تھا کہ وہ جو ہے نا پیس کی طرف آتے، اور کئی بار پیس کے لیے آپ تھوڑے بہت کنسیشنز بھی دینی پڑے تو دے دیتے ہیں، اور اگر لانگ ٹرم پیس جس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے، اور اس میں تو کنسیشنز بھی ان کو شاید اتنی نہیں دینی پڑ رہی تھی. تو میں تو اس کو ذرا مختلف انداز سے دیکھتا ہوں. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے جو ہے نا مذاکرات کی طرف آنا، اور جتنا امریکہ کے لیے بھی مذاکرات کی طرف آنا ایک ون ون سچویشن ہوگی. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ دونوں کے لیے لوز لوز سچویشن ہوگی. ٹھیک ہے، رائٹ. تھینک یو سو مچ ایمبیسڈر جوہر سلیم صاحب. تھے ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. آپ نے گفتگو سنی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.